اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد۔ محترم و معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اہم سوال کہ اگر آپ کچھ منٹ توجہ کریں تو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ یہ کہ کیا کوئی عام انسان اپنے خواب میں نبی یا امام کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا؟ اور اس کے بعد ایک اور دوسرا سوال کہ جو اسی سوال سے نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم نے خواب میں نبی یا امام کو دیکھ لیا اور وہ ہمیں کسی کام کی طرف بلا رہے ہیں یا کسی کام سے باز آنے کو کہہ رہے ہیں، رک جانے کو کہہ رہے ہیں، تو اس وقت ہمارا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دو سوال ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ روایتوں کی روح سے ان سوالوں کا جواب پیش کیا جائے، کیونکہ عام طور سے اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بہت سارے عقیدے، بہت ساری چیزیں انسان اپنے خواب کو ہی معیار بنا کر اس کو جو اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے اور اس کو لوگوں میں رائج کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ کہ کیا عام انسان خواب میں نبی یا امام کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا؟ تو اس کا جواب جو کہ روایت کی روح سے ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً اگر مصلحت پروردگار ہو اور انسان ایمان کے اس منزل پر فائز ہو کہ خدا بند عالم کی مصلحت اس کے شامل حال رہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ انسان خواب میں نبی یا امام کی زیارت کر لے۔ اور اس بات کی تائید جو ہے نبی کی اس حدیث سے ہو رہی ہے کہ جس حدیث کو ملا یظہر الفقیہ میں شیخ صدوق نے نقل کیا، جس میں نبی فرماتے ہیں کہ من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی ولا الأئمة من بعدی، کہ جو مجھے خواب میں دیکھ لے تو یقیناً وہ مجھے خواب میں دیکھ سکتا ہے، اور اس لیے کہ شیطان میرے اور میرے بعد کے ائمہ معصومین کی صورت کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔ گویا نبی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں حقیقتاً نبی کو دیکھ رہا ہے تو اس بات کا یقین رکھے کہ اس نے واقعی نبی کی ہی زیارت کی ہے یا امام ہی کی زیارت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ نبی یا امام کی صورت کو اختیار کر کے لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ تو اس سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اگر انسان ایمان کی اس درجے پر فائز ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ انسان نبی یا امام کی زیارت کر لے۔ اور اس بات کی تائید جو ہے وہ آٹھویں امام کے اس واقعے سے ہوتی ہے کہ جب ایک شخص آٹھویں امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ مولا میں نے کل رات خواب میں نبی اکرم کی زیارت کی کہ نبی مجھ سے یہ فرما رہے تھے کہ تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب میرے جسم کا ایک ٹکڑا تمہارے ہاں دفن ہوگا۔ تو امام نے اس کے خواب کی تصدیق کی اور نفی نہیں کی، بلکہ امام نے اس کے خواب کی تائید یہ کہہ کر کی کہ یہاں پر نبی کے اس جز سے مراد، نبی کے اس ٹکڑے سے مراد تیرا وقت کا امام یعنی میری ذات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان واقعی ایمان کے اس درجے پر فائز ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ خدا بند عالم اسے خواب میں نبی یا امام کی زیارت کرا دے۔ مگر وہیں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ان خامخواہ کے دعوے داروں سے، ان جھوٹے مدعیوں سے بھی بچنا ہے کہ جو واقعی طور پر نہ انہیں دین سے کوئی مطلب ہے، نہ انہیں خود اللہ و رسول سے کوئی مطلب ہے، بس یوں ہی اٹھے اور جو ہے وہ یہ دعویٰ کر دیا کہ میری خواب میں کل رات جو ہے وہ مثلا فلاں امام آئے تھے، یا میں نے خواب میں نبی کی زیارت کی اور مجھے فلاں کام کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ یعنی نبی جو یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے خواب میں دیکھا مجھے، یقیناً اس نے مجھے خواب میں دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ نبی کو خواب میں دیکھ سکتا ہے یا امام کو خواب میں دیکھ سکتا ہے، نہیں، بلکہ یہاں پر نبی اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ شیطان نبی یا امام کی صورت کو اختیار نہیں کر سکتا۔ مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر انسان ہر ایرا غیرہ نبی یا امام کو دیکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو خامخواہ کے دعوے کرتے ہیں کہ مجھے فلاں کام کرنے کا نبی نے یا فلاں امام نے حکم دیا ہے لہٰذا میں یہ کرتا ہوں، تو اس سے ان کا یہ دعویٰ سچ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے یہی وجہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے علماء گزرے ہیں، بڑے سے بڑے علماء، لیکن انہوں نے کبھی اپنا کوئی فتویٰ یہ کہہ کر نہیں دیا کہ فلاں کل رات خواب میں جو ہے وہ مجھے فلاں امام نے جو ہے وہ یہ اس مسئلے کا یہ حل بتایا ہے۔ تو یہ بات، اس کے علاوہ دوسرا سوال کہ جو اسی سوال سے نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے خواب میں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس سے کوئی ممانعت نہیں، انسان خواب میں دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی خواب میں نبی یا امام کو دیکھ لے
اور کیا دیکھے کہ فلاں امام نے اسے کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے یا کسی کام سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، تو انسان کا کیا وظیفہ ہے، ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں علامہ حلی کا جواب عرض کروں کہ مسائل مہنائیہ، یعنی ایک مہنا نامی شخص کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ عالم دین تھے، انہوں نے علامہ حلی کو کچھ سوالات بھیجے تھے۔ ان تمام سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ علامہ حلی سے انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر خواب میں کوئی نبی یا امام کو دیکھ لے کہ نبی یا امام اسے کسی کام کا حکم دے رہے ہیں یا کسی چیز سے باز رہنے کا حکم دے رہے ہیں، نہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو ہمارا کیا وظیفہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں علامہ حلی نے یہی بیان فرمایا تھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر خواب میں واقعی کوئی نبی یا امام کو دیکھ لے اور نبی یا امام اسے کسی ایسے کام کو انجام دینے کا حکم دے رہے ہیں کہ جو وہ کر سکتا ہے، یعنی مستحب کام ہے، تو یہاں پر وہ علامہ حلی بیان فرماتے ہیں کہ بہتر ہے، اولا ہے، افضل ہے کہ انسان اس کام کو انجام دے دے۔ اور اگر کوئی ایسے خواب میں کسی ایسی چیز کو دیکھے کہ جس سے نبی امام اس کو باز رہنے کو کہہ رہے ہیں، تو اس صورت میں بہتر ہے، اگر مکروہ کام ہے تو بہتر ہے کہ انسان جو ہے کیا ہے، مکروہ اور حرام کام کو اس کو ترک کر دے، لیکن علی نحو الوجوب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ مثال طور پر اگر کسی کو خواب میں نبی یا امام، کسی نے خواب میں دیکھا کہ مجھے فلاں امام نے جو ہے وہ خواب میں یہ حکم دیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز شب پڑھوں، تو چونکہ یہ واجب شے ہے لہٰذا علی نحو واجب نہیں ہے اس کے لیے ایسا کرنا، لیکن اگر وہ کر رہا ہے تو یہ مولا کی تابعداری ہے، مولا کی اطاعت ہے، انسان ایسا کر، لیکن یہ اس کے اوپر ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن وہیں پر علامہ حلی یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر انسان خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی نبی یا امام اسے خواب میں آ کر واجب کام کو ترک کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا حرام کام کو انجام دینے کا حکم دے رہے ہیں، تو انسان ایسا انجام نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی یا امام کبھی انسان کو اچھے کام سے روک نہیں سکتے اور برے کام کی طرف کبھی جو ہے وہ ترغیب نہیں دلا سکتے۔ تو یہ وہ جواب ہے کہ جو علامہ حلی نے اپنی کتاب مسائل مہنائیہ میں لکھا ہے۔ اور اس بات کی تائید کہ ہر ایرا غیرہ انسان خواب میں نبی یا امام کو نہیں دیکھ سکتا، اس واقعے سے بھی ملتی ہے، اس بات سے بھی ملتی ہے کہ دیکھیں ہمارے خواب میں اور نبی اور امام کے خواب میں بڑا فرق ہے۔ یہ کیوں علامہ حلی نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو واجب نہیں آپ پر کرنا؟ اس لیے کہ دیکھیں نبی یا امام کا جو خواب ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، وہ حقیقت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کی راہ میں اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں، تو جناب ابراہیم نے اس پر عمل کیا، گرچہ جناب اسماعیل قربان نہیں ہوئے اور دمبا ان کی جگہ پر قربان ہوا، مگر چونکہ نبی کا خواب تھا وہ حقیقت ہوا کرتا ہے۔ اس طریقے سے جناب ابراہیم نے جناب یوسف نے خواب میں دیکھا کہ چاند و سورج اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو اس خواب کو بھی عملی جامہ پہنایا گیا اور حقیقت ہوا، اور اس کی حقیقت جو ہے وہ بعد میں چل کر سامنے آئی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی یا امام کا خواب ان کے لیے حجت ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ان کے لیے حجت ہوتا ہے، لیکن ہم عام انسان کا خواب ہمارے لیے حجت نہیں ہوتا، چہ جائے کہ غیروں کے لیے۔ ہم آج عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں بہت سے ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ انسان اس کو انجام دیتا ہے۔ کہا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ ہم نے فلاں خواب میں ہم نے فلاں صاحب کو دیکھا تھا، فلاں امام کو دیکھا تھا اور انہوں نے ایسا کرنے کا حکم دیا، تو وہ خود تو کرتا ہی ہے اور بقیہ لوگوں پر بھی اس چیز کو تھوپتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے کہ عام انسانوں کے خواب خود اس کے لیے حجت نہیں ہوتے، اس کے لیے حقیقت نہیں ہوتے، چہ جائے کہ کسی غیر کے لیے حجت ہوں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ رہیں تاکہ ہم گمراہی سے اور خامخواہ کی ایسی چیزیں کہ جو دین کی نہیں ہیں ان کو یہ سمجھ کر کہ ہم نے خواب میں دیکھا وہ دین میں داخل ہو جائیں، اس طرح کی بدعتوں سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد حاصل کرنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔